اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کے ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے ڈاکٹر یاسمین راشد سے جیتنے کے لیے نواز شریف کو 74,000 ووٹوں ڈلوائے گئے، اس کی تفصیلات بتائیں گے اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے کیسوں کی تفصیلات بتائیں گے اور ڈاکٹر یاسمین راشد نے جج کو کیا تحفہ دیا اور کیا کہا، اور ڈاکٹر یاسمین راشد جیل میں کن لوگوں کا علاج کر رہی ہے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری میڈیا، پاکستان کی پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور اس کے ساتھ جو اخبار نویس ہیں جو الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، جو مثال طور ایئر وائی ایکسپریس نیوز، جم نیوز، دنیا نیوز، سب اینکروں نے الیکشن جب یہ ہوا اس وقت یہ کہا کہ نواز شریف الیکشن نہیں جیتے، ڈاکٹر یاسمین راشد جیتی ہے، اور یہ ان لوگوں کے چینل کے رپورٹروں کی گواہی ہے کہ نواز شریف کو 70,000 ووٹ ڈلوائے گئے ہیں۔ یہ میں نہیں، اور ایک پاک پتن کی اور دوسری رپورٹیں بھی آ چکی ہیں کہ نواز شریف کے ایک حلقے میں 100% ایک ووٹ، مثال کے طور پر 100 ووٹ ہے، وہاں 101 ووٹ پڑا۔ یہ تو ایسا ہو بھی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک علاقے ایک حلقے میں 100 کا 100 ووٹ پڑ جائے اور 101 ووٹ پڑ جائے، یہ حیرانی اور یہ سب سے بڑی بے ضابطگی ہے۔ اور اسی طرح ڈاکٹر یاسمین راشد جیتی ہوئی تھی اور نواز شریف کو جتایا گیا الیکشن۔ بہت سی رپورٹیں ایسی ہیں اور بہت سی ہیں، کیونکہ جب 47 فارم بنایا گیا تو 45 فارم کی مقصد ختم ہو گئی۔ جس طرح ہم نے پہلے ولاگ میں یوٹیوب پر اپلوڈ کیا تھا، وہ 45 اور 46 اور 47 فارم کے متعلق تھا۔ وہ کیا فارم تھا، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی، تھوڑی سی اور شیئر کریں۔ مثال کے طور پر 45 فارم وہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر جب ایک حلقے میں الیکشن رزلٹ گنتی کی جاتی ہے تو وہاں پروسیڈنگ افسر اس کو کاؤنٹنگ کر کے جو وہاں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جو MLA یا MP کا نمائندہ، اسے دے جائے، جو پیپل پارٹی کا ہوتا ہے، نون لیگ کا ہوتا ہے، PTI کا ہوتا ہے، JUF کا ہوتا ہے، جماعت اسلامی کا ہوتا ہے، تحریک لبیک کا ہوتا ہے، یا دیگر آزاد ارکان کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو 45 فارم دے دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب رزلٹ تیار کیا جاتا ہے تو بھیجا جاتا ہے، وہ 46 فارم تیار ہوتا ہے۔ 46 سے بعد جو الیکشن کمیشن حتمی جاری کرتا ہے جو رزلٹ فوری، اس کو کہتے ہیں 47 فارم، اور 47 فارم پر ڈاکٹر یاسمین راشد کو ہرایا گیا، اور یہ پاکستان کے تمام چینل اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 50,000 سے خواجہ آصف الیکشن ہارا ہوا تھا، لیکن ڈاکٹر عثمان ڈار کی والدہ کو ہرایا گیا اور وہاں خواجہ آصف کو جتایا گیا۔ یہ پاکستان کی میڈیا پر کوئی ایسے رزلٹ ہے جہاں حیران آپ سب سے زیادہ حیران عام اسلام آباد کے حلقے اور راولپنڈی کے حلقے، جہاں PTI ناممکن کو ناممکن تھا، لیکن وہاں 47 فارم بنایا گیا، وہاں جتایا گیا، آپ سب جانتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد جیتی تھی۔ اگر میں ہوتا اتنا پارٹی کا ہوتا، لیکن ایک عورت جو قید و خواتین سے الیکشن ہار جاتا تو میں شرم سے ڈوب مرتا، یا پانی میں لے کر تھوڑی سی غیرت دکھاتا اور ڈوب مر جاتا، لیکن نواز شریف میں ایسی ہمت نہیں ہے، اور نواز شریف پاکستان میں تاریخ میں لکھا جائے گا اور ہمیشہ یاد کیا جائے گا کہ ایک شخص جو لندن سے وزیر اعظم بننے آیا تھا اور کبوتر اڑانے آیا تھا اور پاکستانی قوم نے اس کے طوطے اڑا دی، اور ڈاکٹر یاسمین راشد جو جیل میں قید تھی، وہ نہ اس نے کمپین کی نہ کچھ کیا، اس کے باوجود الیکشن جیت گیا اور جیت گئی، اسے 47 فارم سے ہرایا گیا۔ پاکستان کے تمام میڈیا چینل، پاکستان کے دیگر، اور اس پر چیف جسٹس قاضی فیضی سے ان لوگوں کو بچائے ہوئے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ٹربل کی درخواست لگی ہوئی تھی، لیکن اس آئین اور قانون کا کوئی فقہ نہیں پڑا، صرف نون لیگ کے مفاد اور نون لیگ کے مفاد کے لیے کام کرتا ہے۔ جب مسعود نظام کا تفصیلی فیصلہ نہیں آیا تو قاضی فیضی صاحب کو بہت جلدی تھی، اور انسانی حقوق اور ججوں کو کہتا کہ آپ یہاں اس لیے بیٹے چھٹی منسوخ کر دیں، جس پر چیف جسٹس منیب اختر نے سخت رد عمل دیا اور کہا کہ آپ کیسے کہ آپ پہلے چھٹیاں ختم ہی نہیں کرتے، پھر آپ نے چھٹیاں ختم کر دیں۔ اس پر بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے، اور تفصیلی فیصلہ آنے میں ابھی دیر ہے، لیکن کب تک آئے گا آپ جانتے ہیں۔ اور چیف جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن بھی جاری نہیں کیا جا رہا، لیکن نون لیگ کی درخواستوں تو فوری طور مقرر کرتا ہے، لیکن وہاں نون لیگ کو فائدہ نقصان ہو رہا ہے، اس لیے ججوں کے ٹربل اور تبدیلی کے درخواست کو غیر مدت تک ملتوی کر کے بیٹھا ہے۔ لیکن
قاضی صاحب کب تک نون لیگ کو بچائے گا اور آخر کب تک ہوگا، جس پر اب آتے ہیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے 9 مئی کیسوں میں کچھ کیسوں میں ضمانت اور کچھ کیسوں میں نہیں، لیکن یہاں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی ناکامی ہے۔ آپ جانتے ہیں اسلام آباد لاہور گجرانوالہ صاحب رہے ہو گئے، آپ ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں۔ سب سے پہلے طیبہ راجہ عائشہ بھٹو اور اس کے بعد صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کی رہائی کے بعد ابھی تک ڈاکٹر یاسمین راشد کی ضمانت پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کرانے میں ناکام رہی۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم ایسے میں ناکام کیوں ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ جب کسی ایک کیس میں گرفتار ضمانت ملتی کہ دوسرے کیس میں گرفتار کر لیا جاتا، لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم لاہور ہائی کورٹ سے رجوع نہیں کرتی اور رجوع کر کے کہے کہ استدعا کرے کہ جیسے مریم نواز کو کہا گیا لاہور ہائی کورٹ سے اگر اسے گرفتار کرنا ہوگا 10 دن پہلے نیب کو بتانا ہوگا، لیکن بشرا بی بی اور دیگر پی ٹی آئی کے خواتینوں کو نہیں بتانا ہوگا، کیونکہ سسٹم کی لاڈلی اور سسٹم کی بہت پیاری اور سسٹم کی چانجی لاڈلی بیٹی مریم کے لیے یہ آفر موجود تھی اور پاکستان کی دیگر خواتین کے لیے یہ آفر موجود نہیں ہے۔ یہ پاکستان میں بہت بڑا المیہ ہے اور ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کفر کا نظام جل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چلے گا۔ جو پاکستان میں آج حالات ہیں، جو بجلی پر ریلیف دیا اور آئی ایم ایف نے پاکستان کو شٹ اپ حکومت کو کال دی اور مریم نواز کو کہا کہ آپ گھر جائیں اور ایسے نہ کریں اور پاکستان کی عوام پر ریلیف آپ نہیں دے سکتے۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ریلیف کوئی ملنا نہیں ہے، یہ ایسی بات تھی۔ شریف خاندان پاکستان کو اس لیج پر لے آئے جہاں پاکستان کے قوم کے لوگ بے روزگار اور دیگر پریشانیوں میں ملتوی ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ سرکاری ملازمت جولری سٹور بند کر دی گئی اور دوسرے دفتر بند کیے جا رہے ہیں۔ آپ ڈاکٹر یاسمین راشد کو 9 مئی کے کیس میں اس 2 دن پہلے پیش کیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے جج صاحب کو ایک مور کا تحفہ دیا اور کہا کہ آپ کو یہ ہمیشہ بے گناہ کے 9 مئی کے لوگوں کی یاد دلاتا رہے گا۔ آپ تو انصاف نہیں کر سکے، ہمیں امید تھی کہ آپ انصاف کرتے اور ہمارے ساتھ کرتے، لیکن آپ اچھا ہے ہم آپ کو یہ تحفہ دیتے ہیں اور آپ کو 9 مئی کے بے گناہ لوگ یاد دلاتے رہیں گے، جس پر ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا۔ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی، محمود رشید اور اعجاز چودھری اور 7 عمر صفا چیمہ، یہ 5 لوگ لاہور میں قید ہیں۔ ان کو 9 مئی کیس میں قید کی گئی، لیکن لاہور میں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کا کوئی ایسا بندہ، میں جیسے بھی کہتا ہوں لوگوں سے درخواست کرتا ہوں آپ اپنے پرائیویٹ بڑے وکیل کریں اور آپ کو فوری رہا کیا جائے گا، لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم آپ کی دشمن ہے، کیونکہ یہ صرف 2 پی ٹی آئی کے لوگ، ایک امجد پرویز جو میاں والی سے لوکل کے تعلق رکھتا ہے، صرف وہی محنت کر رہا ہے، اور ایک سلمان شاید، باقی پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نہ کچھ کرتی ہو نہیں کرتی۔ ہم اس پر بات کریں گے اور انٹرویو وکیلوں کو اس کے ساتھ کریں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ 9 مئی کیسوں کی سماعت میں ڈاکٹر یاسمین راشد اگلی بار جب پیش کیا گیا تو ہم اس کے کیسوں کی سماعت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ ڈاکٹر یاسمین کا مین مدعا تھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد 74,000 ووٹ ڈلوا کے ہرایا گیا، اور یہ سب پاکستان کا میڈیا اور سب جانتے پاکستان کے اینکر اور نون لیگ کے لوگ بھی جانتے ہیں، لیکن نواز شریف اس سیٹ پر صاف بن کے بیٹھے۔ اب قاضی فیصلہ کب تک، آپ کو 27 اکتوبر تک یہ فیصلہ سنانا، آپ 27 اکتوبر میں کتنے دن رہیں گے آپ ہی جانتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، شکریہ۔